قبلہ شاہ صاحب ساڑھے مہمان ہیں، سید پاک ہیں، ساڑھے سردے صاحب و تاج ہیں، جتنے سادات بھی تھے تشریف لے آندے ہیں، میں انہاں دی بہت عزت قدر دل تو کردہ اور انہاں دی گفتگو سن کے دل بڑا خوش ہویا اور اسی گفتگو دا میں ایک جواب دیندے تھانوں ایک نصیحت اور سمجھاندہ ہوں بات جو انہوں نے فرمایا ہے اس دا جواب یہ ہے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی تو وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ انہوں دی گفتگو سن کے میں تھانوں ایک اصلاح تھانوں ایک بات سمجھا دیندہ ہوں۔ میری جڑی گفتگو ہوندی میرا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ساڈے اندر جڑیاں روحانی اخلاقی برائیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جنہاں اسی سمجھدے ہیں وہ بہت بڑیاں ہوندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے بعد عذاب دیاں مستحق بن جاندیاں، تو میرے مقصد ہوندا ہے ایک بات انہوں سمجھانا۔ ساڑھے ہستے سادات سید بادشاہ تشریف لائے 4-5 دن تو انتظار سی، پیر صاحب دا مسلسل مدثر حسین شاہ صاحب دی شخصیت سارے واقف ہو، انہاں دا بار بار فون آ رہا سی۔ الحمدللہ شکر الحمدللہ آج آئے ساڑھی اور انہاں دی اور تھوڑی سب دی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ہون دا کی مقصد ہے کہ اسی کرنا ہے کہ اللہ دا شکر ادا کرنا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ دا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں عطا کردہ جتنیاں نعمتاں بھی ہیں انہاں نوں صحیح طریقے نال استعمال کرنے دا نام شکر ہے۔ رب تعالیٰ نے سانوں پیدا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، اس دنیا دے اتے آنے دا مقصد آنکھ کان زبان مختلف جتنی بھی دنیا دیا نعمتاں جو بھی دیکھو لائٹ لگی کھانا پینا اس دا مقصد کی ہے شکر الحمدللہ کہ اسی آئے ہیں ہر بات ہی اللہ دا شکر ادا کرنا، ہر بات ہی شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں میرا شکر ادا کر دے انہوں نے میں زیادہ دیندہ، اور جڑے ناشکری کر دیں وہ بہت زبردست عذاب دینے والا میں، سخت عذاب دینے والا میں۔ پتہ لگا کہ ہر اللہ دی نعمت ہوتے ہر خوشی دے موقع تے پیر و مرشد دی ملاقات ہوتے نماز پڑھنا کھانا پینا ہر بات ہوتے اپنا طریقہ بنا لو شکر الحمدللہ۔ اسی اتنا عمل تے نہیں کر سکتے ہیں نیکیاں، بعض بزرگ فرماندے کہ اسی اتنا اللہ نو یاد نہیں کر سکتے ہیں نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر بات اللہ دا جسا شکر ادا کر دیا تو انہاں نیکیاں تو بھی جملہ کہنا اور دل وچ عاجزی کرنا سبقت لے جاندہ ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اس اوپر بہت پہلے میں بیان کر چکا، لیکن جنہی آج گفتگو کر رہے ہیں پہلی دفعہ تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہر کام ہوتے شکر کرنا اپنی ایک عادت بنا لو۔ اے آئے انہاں اللہ دا شکر ادا کیتا، اسی بھی اللہ دا شکر ادا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں بیٹھ کے اپنی یاد دا اور بزرگاں دا ایک دوسرے دا زیارت کرنا دیدار کرنا ملاقات کرنے دا موقع عطا فرمایا۔ جس طرح تسی آندے ہو ساڑھے پاس اور سانوں دیکھ دیو زیارت کر دیو تھوڑا دل خوش ہو جاندہ ہے، تسی اللہ دا شکر ادا کر دیو۔ اسی طرح سی تھانوں دیکھ دے ہیں مریدانوں دیکھ دے ہیں عقیدت والیاں دیکھ دے ہیں کہ ساڑھا دل بھی خوش ہو جاندہ ہے۔ مرشد دا فیض جڑا ہے آج صبح بھی میں بیان کر رہا سا، وہ بیٹھے سا خلیفہ صاحب بیان کر رہا سا، مرشد دا فیض او دی عقیدت محبت تعلق مضبوط ہے دنیا دے کسے خطے چ بھی انہوں پہنچدا رہندا ہے، لیکن آنے دا مقصد یہ ہوندا ہے تسی ساڈی زیارت کر لیندے ہو اسی تھوڑی زیارت کر لیندے تو اے اللہ تعالیٰ دا شکر کرنا سب عملوں تو بہتر ہے۔
جو نیک عمل کرو فرائے تو اللہ دا شکر ادا کر دے جو شکر تو مقصد انسان دے اندر عاجزی تکبر ایسیاں بہت ساریاں اخلاقی اور روحانی بیماریاں جڑیاں ساڈے اندر پیدا ہو جاندیاں اللہ دا شکر ادا کر دے رو تو بندہ اس قسم دی روحانی بیماریاں تو بھی بچ جاندا ہے انبیاء اکرام اوپر مصائب اور تکلیف آئیاں آدم علیہ السلام زمین تے آئے تو شکر الحمدللہ انہاں اللہ دا شکر ادا کیتا اور ظاہری جو آزمائش اس کو گزرے تاں بھی اللہ دا شکر ادا کیتا یونس علیہ السلام مچھلی تو باہر آئے اللہ دا شکر ادا کیتا ایوب علیہ السلام بیماری تو گزرے ابراہیم علیہ السلام آگ دے وچوں باہر آئے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون تو نجات حاصل ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سوری چاہے مکڑی نے جالا بنایا کبوتری آئی بہت معاملات ہیں تفصیل دے ہر نبی نے اپنے جس وقت کوئی اللہ دی نعمت انہاں تک پہنچی انہاں اللہ دا شکر ادا کیتا تو اللہ دی نہ شکری نہ کرو جس حال ہی اللہ رکھے اللہ دا شکر ادا کرو حضرت سادی شہرازی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سفر فرما رہے سن تے پاؤں چ جوتا نہیں سی ننگے پاؤں چل رہے سن خیال آیا دل کہ اے سادی تو اتنا کام تارے تیرے کول جتی کو نہیں تیرے کول توفیق نہیں دمشق دی مسجد ہی کے دیکھا ایک بندے دے دو پاؤں کٹے پاؤں ہی نہیں فوراں توبہ کیتی اللہ جتی نہیں پاؤں تے ہیں نا وہ بھی تیرے بندے جنہاں کول پاؤں نہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تھانوں ایمان دی دولت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں اور نیک لوگ دوستاں دی محبت دی خوشبو تھوڑے دل وچ پیدا فرمائی تسی اپنے آنوں بہتر سمجھو اللہ دا شکر ادا کرو ہر معاملے چ اللہ دا شکر ادا کرو بہت سارے میری زندگی دے ایسے واقعات ہیں دل ہی کوئی خیال آیا بیان کریں گفتگو لمبی ہو جاتی ہے بیان کرنے ضرورت نہیں لیکن یہ ہے کہ آج یہ شاہ صاحب تشریف ہے بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے بہت اچھی نصیحت فرمائی ہر معاملات اللہ دا شکر ادا کرو کھاؤ پیو جس حال تھوڑی بہتی کوئی تکلیف آ جائے گھبرایا نہ کرو شادی شیرازی دی مثال یاد رکھو اگر تھوڑے کوئی جتیاں نہیں تو وہ بھی لوگ ہیں جنہوں دے پاؤں نہیں اس واسطے کسی جگہ سیلاب آ رہا کسی جگہ زلزلہ آ رہا کوئی بھوکا مار رہا کوئی بیماری چ مبتلا ہے بس ہر بات یاد رکھو قبلہ شاہ صاحب دے آنے دے اتے انہاں دی یاد تھوڑے دل کے انہاں دے آنے دے موقع تے میں تھانوں نصیحت کیتی سی کہ شکر الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کر دے اللہ دا شکر بہت سارے معاملات جڑے دنیا دے پریشانیاں آ رہی ہیں بہت لوگ کہندے کوئی چوری کر رہا کوئی کی کر رہا کوئی کی کر رہا لیکن اپنے ایمان نو صحیح رکھنے سے رب نال تعلق مضبوط کرنے سے اور مرشد دی غلامی چ رہنے واسطے بس اللہ دا شکر ادا کر دے میں عاجز مسکین تھوڑے سامنے اللہ دا شکر ادا کردا ہاں کہ مرشد نے مینوں اپنی نگاہ کرم عطا فرمائی اور تھوڑے سامنے میں گفتگو کر رہا ویسے میں تھانوں ساریاں نو اپنے تو بہتر سمجھا اس واسطے کہ تسی شک نہ لائے ہو محبت نہ لائے ہو عقیدت رکھ دو شاید اتنی عقیدت میں بھی نہ اتنی رکھ سکتا ہوں جتنی تسی رکھ دو اتنے دور دراز سفر تو آندے ہو اور گائے بگائے ملاقات کر دو اس واسطے ہر کسی نو اپنے تو بہتر سمجھو اور جس حال اللہ رکھے بس اللہ دا شکر ادا کر دے رو جیسا رب دا شکر ادا کر دے رو گے رب آپ نگہبان ہو جائے گا اور آپ مہربان ہو جائے گا جو کچھ رب مہربان ہوئے گا جو کچھ تھوڑے دل دے معاملات خیالات ہوں گے آپ اللہ مدد فرمائے گا بہتر ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کسی شہنشاہ بغداد غوث پاک دے مرید آسارے حضور غوث پاک دے غلام آسارے دین مولا کریم پردگار عالم پیر سید احمد شاہ صاحب تشریف لائے انہاں دا آنا دربار شریف حاضری دینا آنا جانا اور جتنے بھی مریدین تشریف لائے سب دا آنا جانا مولا کریم مبارک فرما دربار اوپر آنے والے یا اللہ سب بامراد لڑکا بالخصوص پیر صاحب آئے پیر مدثر حسین شاہ گیلانی دی تشریف معرفت تشریف لائے یا اللہ
انہاں سیدزادیاں دے علم عمل سے تندرستی زندگی انہاں دے جتنے دین دے معاملات ہیں آزب لال گیلانی سرکار بیٹھے حضرت نسیم بادشاہ بیٹھے سب دے معاملات اللہ دین دنیا دے جو معاملات ہیں ترقی ہیں یا اللہ نیک معاملات ہی برکت عطا فرما اور جو دنیا دیا الجھنا پریشانیاں انہاں تو محفوظ فرما اور یا اللہ انہاں دے جو بھی معاملات رکے یا اللہ انہاں کو یا اللہ اپنی غیبی مدد امداد نہ پایا تکمیل تک پہنچا مولا کریم دربار اوپر آنے والے سب نو با مراد واپس بیماراں نو شفا عطا پاکستان دی خیر فرما یا اللہ پاکستان یا اللہ سانو ساریاں نو اپنے پیر و مرشد دی سچی غلامی نصیب فرما اور مرشد نقشہ قدم تے چلنے تو